جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، بیٹا میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے گھر والے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بیٹا آج ہمارا نیا سبق ہے، سبق نمبر 4 ہے شاعروں کے لطیفے۔ تو اس کے مصنف کا نام ہے مولانا محمد حسین آزاد۔ پیدائش ان کی ہے 1830 عیسوی میں یہ پیدا ہوئے ہیں اور 1910 یعنی جنوری 1910 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو کل ملا کر جو ہے وہ ان کی 80 سال عمر بنتی ہے، 80 سال۔ محمد حسین آزاد معروف عالم دین اور صحافی مولوی محمد باقر کے بیٹے تھے، یہ ان کا تعارف ہے۔ دلی میں پیدا ہوئے۔ 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد آزاد کے والد انگریزوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ گھر بار لٹ گیا۔ تلاش معاش میں دلی چھوڑی، لکھنؤ اور حیدرآباد گئے۔ پھر لاہور پہنچ کر محکمہ تعلیم میں 15 روپے ماہانہ تنخواہ پر ملازم ہو گئے۔ حکومت پنجاب نے ان سے متعدد نصابی اور درسی کتابیں لکھوائیں۔ لاہور میں قائم انجمن پنجاب میں لیکچرر اور سیکرٹری رہے۔ آخری دنوں میں گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی اور فارسی کے پروفیسر مقرر کیے گئے۔ 1888 یعنی 1888 میں دماغی مرض شروع ہوا جو مرتے دم تک باقی رہا۔ آزاد اردو کے صاحب طرز نثر نگار ہیں۔ وہ اپنے اسلوب بیان کے موجد بھی ہیں اور خاتم بھی۔ ان کا تمثیلی اسلوب بیان انہیں اپنے عہد کے ادیبوں، دور کے ادیبوں اور نثر نگاروں میں منفرد بناتا ہے۔ تخیل آفرینی، پیکر تراشی، تجسیم نگاری، شاعریت اور رنگینی، واقعہ نگاری، نفسیاتی حقیقت آرائی اور مبالغہ آرائی ان کے اسلوب کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ یہ ایک سوال بن جائے گا، ان کے اسلوب کی نمایاں خصوصیات تحریر کریں، وہ یہ والا لکھیں گے۔ آپ اس کا ایک سوال بنا لیں گے ان کی پیدائش و وفات والا، ایک یہ والا سوال بنا لیں گے کہ ان کے اسلوب کی نمایاں خصوصیات تحریر کریں۔ ان کا انداز بیان نثر کا ایک ایسا خوبصورت اور دلکش شاہکار ہے جس نے ان کے بعد آنے والے ادیبوں کی اکثریت کو متاثر کیا۔ خوبصورت اور دل نشین نثر کے علاوہ ان کا ایک بڑا کارنامہ اردو میں جدید طرز شاعری ہے۔ یہ ان کا جو ہے وہ جدید کارنامہ ہے جس کی ابتدا انجمن پنجاب لاہور کے مشاعروں سے ہوئی جس کے وہ سیکرٹری تھے۔ آزاد کی تصانیف، ان کی کتابوں کے نام میں آب حیات، دربار اکبری، نیرنگ خیال، قصص ہند اور سخندان فارس بہت مشہور ہیں۔ اپنے استاد ابراہیم ذوق کا دیوان بھی آزاد نے مرتب کیا۔ آزاد نے موضوعاتی نظمیں بھی لکھیں جو نظم آزاد میں شامل ہیں۔ تو یہ ان کا مصنف کا تعارف تھا، اس کے بارے میں جو ہے وہ میں نے آپ سے چیزیں ڈسکس کی تھی کہ ایک سوال آپ بنائیں پیدائش و وفات کا، دوسرے ان کا اسلوب بیان کی نمایاں خصوصیت کا، تیسرا ان کی تصانیف والا سوال بنا لیں۔ یہ 3 سوال ان کے جو ہے وہ مصنف کے تعارف سے ہو جائیں گے آپ کے۔ اب چلتے ہیں سبق ریڈنگ کی طرف۔ جی، ایک دن لکھنؤ کہتے ہیں ہندوستانی صوبہ اتر پردیش کا صدر مقام، اسے لکھنؤ کہتے ہیں، جس جگہ کا نام ہے۔ میر کہتے ہیں اردو کے مشہور شاعر میر تقی میر کو، اور مرزا یہ بھی اردو کے مشہور شاعر ہیں، محمد رفیع سودا جنہیں کہا جاتا ہے۔ کہ کلام شاعری پر 2 شخصوں نے تکرار میں نا بحث میں طول میں نا لمبا کھینچ لیا، اس کو بات بڑھ جانا، بات کو انہوں نے بڑھا دیا۔ دونوں خواجہ باسط ایک بزرگ کا نام ہے کہ مرید تھے، مرید میں نا شاگرد تھے یا عقیدت مند دینی شاگرد جنہیں کہا جاتا ہے۔ انہی کے پاس گئے اور عرض کی کہ آپ فرمائیں۔ انہوں نے کہا دونوں صاحب کمال ہیں، دونوں صاحب کمال یعنی ہنرمند اور ماہر ہیں، مگر فرق اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام ہے، میں نے کہتے ہیں غم کی شاعری، اور مرزا صاحب کا کلام ہے، واہ کہتے ہیں خوشی کے جذبات پر مبنی شاعری، غم کی شاعری اور واہ
خوشی کے جذبات پر مبنی شاعری۔ مثال میں میر صاحب کا شعر پڑھا، سرہانے میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک میں نہ ہوتا ہے ذرا روتے روتے سو گیا ہے۔ پھر مرزا کا شعر پڑھا، سودا کی جو بالیں سرہانے پر ہوا شور قیامت بہت زیادہ شور، خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے۔ خدام ادب خدمتگار نوکر جو ہوتے ہیں، ابھی آنکھ لگی ہے، ابھی سوئے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص جو مرزا کی طرف دار حمایتی تھا، وہ مرزا کے پاس بھی آئے اور سارا ماجرا معاملہ بیان کیا۔ مرزا بھی میر صاحب کے شعر کو سن کر مسکرائے اور کہا، شعر تو میر کا ہے مگر داد خواہی ان کی دادا کی معلوم ہوتی ہے۔ داد خواہی فریاد یا انصاف چاہنا۔ دادا کہتے ہیں ملازمہ یا آیا کو جو گھر میں کام کرنے والی ہوتی ہے۔ ایک دن سودا مشاعرے کہتے ہیں شاعروں کا جمع ہو کر شعر خوانی کرنا۔ اسے کہتے ہیں مشاعرے میں بیٹھے تھے لوگ، اپنی اپنی غزلیں پڑھ رہے تھے۔ ایک شریف زادے کی 12-13 برس کی عمر تھی، اس نے غزل پڑھی۔ مطلع یعنی غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے چھالے جسے کہتے ہیں جل اٹھے سینے کے داغ سے، زخم سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، گھر کے دیے سے۔ یہ بیٹا پہلے پیج کی ریڈنگ ہے جس کے مشکل الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ان مشکل الفاظ کو آپ نے اپنی کاپی پہ لکھنا ہے، گرامر کی روح سے آپ اس کو لکھیں، اور مصنف کے حوالے سے جو میں نے 3 سوال لکھوائے ہیں وہ لکھنے ہیں۔ اس کے ساتھ میں اس سبق کا جو ہے وہ خلاصہ آپ کو سینڈ کروں گا، وہ آپ نے جو ہے وہ اپنی کاپی پہ خوش خط کر کے لکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔